الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاکم. محترم حاضرین، کتاب البیوع کی احادیث کی شرح کا سلسلہ یہ چل رہا ہے، اور آج کا یہ جو درس ہے ہمارا یہ 5واں درس ہے. اور آج کے اس درس میں جس حدیث کی شرح کرنے والے ہیں وہ حدیث ابن مسعود ہے، اور اس حدیث کا تعلق شروط سے ہے یا ان چیزوں سے ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ یہ احادیث بلوغ المرام سے تعلق رکھتی ہیں، بلوغ المرام کی یہ ساری احادیث ہیں جن کی شرح کی جا رہی ہے، تو باب الشروط وما نہی عنہ سے کے تحت یہ حدیث آئی ہے. اس حدیث کا ترجمہ سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اذا اختلف المتبايعان، کہ جب خریدنے والا اور بیچنے والا جب دونوں اختلاف کریں، ٹھیک ہے، دونوں اختلاف کریں کسی چیز کی قیمت پر یا پھر کسی جو سامان خریدا جا رہا ہے اس میں جو عیب ہے اس کے متعلق، تفصیل انشاءاللہ بھی آئے گی. کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی بائے کے پاس دلیل ہے، بیچنے والے کے پاس دلیل ہے، اور نہ ہی خریدنے والے کے پاس کوئی دلیل ہے. کہتے ہیں فالقول ما یقول رب السلعہ، تو بات رب السلعہ کی مانی جائے گی، یعنی جو بیچ رہا ہوتا ہے سامان اس کی بات مانی جائے گی. او یتتارکان، یا پھر خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اس بیع کو فسخ کر دیں. اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے. خمسہ کا یعنی اصطلاح ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی اس کو صحیح بخاری اور امام بخاری، امام مسلم کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور حاکم نے، ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے. صحیح ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. محترم سامعین اکرام، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اختلاف کریں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جب خریدنے والا اور بیچنے والا، جیسے کوئی شخص گیا کسی شخص کے پاس، اس سے کوئی سامان خرید رہا ہے اور سامان یہ عقد ہو گیا، اس سے سامان لے لیا گیا اور قیمت طے ہو گئی. لیکن جب قیمت دینے کی بات آئی تو قیمت میں کے دینے میں اختلاف ہو گیا. جو سامان بیچ رہا تھا، بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سامان کی قیمت کتنی لگائی تھی، مثال کے طور پر 10 روپے لگائی تھی، جبکہ بیچنے والا کہہ رہا ہے نہیں، اس سامان کی قیمت جو ہے جس پر اتفاق ہوا تھا وہ 8 روپے تھا. تو ایسی صورت میں بات کس کی مانی جائے گی؟ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ. کہتے ہیں کہ اگر خریدار جو سامان خرید رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سامان 8 روپے میں ہے، اور جو سامان بیچ رہا ہے کہہ رہا ہے نہیں، جس پر اتفاق ہوا تھا اس کی قیمت 10 روپے میں ہے، تو اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس دلیل ہے، برہان ہے، تو ایسی صورت میں اس دلیل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. مثلا اگر 8 روپے میں جو خرید رہا ہے سامان کو، وہ کہے کہ نہیں میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس گواہ موجود ہے، اور وہ بتائے، ان سے گواہی دلوائے کہ بھائی یہ سامان در حقیقت 8 روپے میں طے ہوا تھا، تو ایسی صورت میں جو بیچنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، اس کی بات مانی جائے گی. لیکن اگر دلیل جو سامان بیچ رہا ہے اس کے پاس ہے کہ نہیں یہ اس کی قیمت 10 روپے طے ہوئی تھی، 10 روپے آپ کو دینا ہے، اور اس کے پاس دلیل ہے، حجت کے طور پر کوئی چیز ہے وہ پیش کر رہا ہے بطور حجت، تو ایسی صورت میں جو سامان بیچ رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ پہلی صورت ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں مختلف ہیں. ایک کہہ رہا ہے نہیں یہ سامان 8 روپے میں طے ہوئی تھی، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ سامان 10 روپے میں طے ہوئی تھی، لیکن دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے خریدنے والے کے پاس، اور نہ ہی بیچنے والے کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ دونوں پھر بعد میں اتفاق کر لیتے ہیں، چلیے نہ آپ کی بات نہ ہماری بات، ہم اس کو 9 روپے میں فکس کرتے ہیں اس کی قیمت، اور 9 روپے دے کر کے وہ سامان لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اتفاق ہو گیا تو جس پر ان کا اتفاق ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر دلیل ہے، دونوں مختلف ہیں، دلیل ہے تو دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر دلیل خریدار کے پاس ساتھ ہے خریدار کی بات مانی جائے گی، اگر دلیل بیچنے والے کے ساتھ ہے تو بیچنے والے کی بات مانی جائے گی۔ لیکن یہاں اگر دونوں مختلف ہوں، دونوں اختلاف کر بیٹھے ہوں قیمت میں، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ان دونوں کے پاس کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ان دونوں نے بعد میں کسی قیمت پر اتفاق کیا ہے، یہ تو اسی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں فالقول ما قال رب السلع، تو بات جو مانی جائے گی، بات کون سی معتبر ہوگی؟ بیچنے والی کی بات معتبر ہوگی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کو قسم کھانا پڑے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو قسم کھانا پڑے گا، بغیر قسم کے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں ایک قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ ان الذی یؤخذ بقولہ فی المعاملات لا بد مع یمینہ، کہ جس کی بات معاملات میں معتبر ہوگی، جس کی بات کو معاملات میں لیا جائے گا، اس کو قسم کھانا پڑے گا، قسم کے ساتھ اس کی بات معاملات میں معتبر ہوگی، ورنہ معتبر نہیں ہوگی۔ اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ والیمین علی الدلیل البینۃ علی المدعی والیمین علی المنکر، کہ جو بینہ جو ہے، دلیل جو ہے، وہ مدعا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دلیل دے گا، اور جو انکار کر رہا ہے اس کو قسم کھلایا جائے گا، اس سے حلف کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اگر دونوں مختلف ہیں، یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اور دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، اور دونوں نے بعد میں کسی بات پر اتفاق نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں بات کس کی مانی جائے گی؟ بات جو ہوگی وہ بیچنے والے کی معتبر ہوگی، چاہے ثمن میں ہو، جیسے اس کی قیمت میں ہو، جیسے کہ اس کی مثال اس سے پہلے گزر چکی ہے، یا پھر عیب میں۔ عیب کا مثلا یہ کہ آپ نے کوئی سامان لیا اور سامان لینے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ عیب جو ہے یہ بعد میں طاری ہوا ہے۔ آپ کو نے سامان لے کر کے گھر پہ گئے، آپ نے دیکھا ارے اس سامان میں تو عیب ہے، نقص ہے، آپ گئے دکاندار کے پاس اس کو واپس کرنے کے لیے، اور دکاندار کہہ رہا تھا نہیں جب عقد ہوا تھا تو اس ٹائم تو کوئی وہ نہیں تھا، اب تم گھر پہ لے کے گئے ہو تو یہ تم نے کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے ایسی صورت میں بات کس کی مانی جائے گی؟ تو عقد کے بعد اگر اس میں عیب نکلتا ہے، نقص نکلتا ہے، تو جو بات مانی جائے گی وہ بائع کی یعنی بیچنے والی کی مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سامان خریدا جا رہا ہے اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ وہ البراء من العیب ہو، یعنی اس کے اندر عیب نہ پایا جائے، یہ اصل ہے۔ تو اصل کیا ہے تھا کہ جب وہ سامان بیچ رہا تھا تو اس میں کوئی نقص نہیں تھا، نقص کب نکلا ہے؟ جب عقد کے بعد یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو ایسی صورت میں بات خریدار کی نہیں بلکہ بیچنے والے کی مانی جائے گی۔ تو یہ اس احادیث سے مستفاد باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عقد اور معاملات میں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔